اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ آج جو موضوع لے کے آپ مومنین کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ نان و نفقہ کے حوالے سے کیا احکامات ہیں کہ زوجہ کا نان و نفقہ جو شوہر پہ واجب ہے اس کی کیا کیفیت ہے، وہ کیسا واجب ہے، اگر وہ ادا نہیں کرتا تو کیا اس کا جو معاملہ ہے وہ کس ضمن میں جاتا ہے۔ تو یہاں پر آیت اللہ العظمیٰ علی حسینی سیستانی، آغا خوئی اور امام خمینی کے جو فتاوے ہیں تقریباً چھوٹے چھوٹے سے اختلافات کے ساتھ تقریباً بات سب کی ایک ہی ہے کہ آیت اللہ العظمیٰ علی حسینی سیستانی نے یہ فرمایا ہے کہ 3 کیٹیگریاں ہیں نان و نفقہ کے حوالے سے جو مرد پہ واجب ہے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھی جائے کہ یہ نان و نفقہ جو ہے یہ مرد پہ واجب ہے۔ اب اس کے اندر یہ شرط نہیں کہ عورت بڑی مالدار ہے، اس کے بڑے بڑے کارخانے ہیں، بڑی بڑی فیکٹریاں اس کے نام ہیں، یا اس طرح سے سمجھانے کے لیے کہ اگر عورت ختیجہ ہے یعنی کہ مالدار ہے تب بھی مرد پہ اس کا نان و نفقہ واجب ہے، اور اگر مرد نان و نفقہ نہیں دیتا تو یہ اپنی زوجہ کا مقروض ہو جاتا ہے، اور ایسا قرضہ کہ جس کے دنیا سے جانے کے بعد جب اس کے دوسرے معاملات جو اس کے واجبات ادا کیے جاتے ہیں اس میں اس قرضے کو بھی شامل کیا جائے گا، اور زوجہ کو پہلے اس کا یہ جو قرضہ مقروض ہے یہ بندہ یہ قرضہ اتارا جائے گا، اور پھر وراثت کی تقسیم کا معاملہ شروع کیا جائے گا۔ جس طریقے سے ہم اپنے مرحومین کے ایصال کے لیے ان کے جو قضا واجبات ہیں جن کی ادائیگی کرتے ہیں، اور یہ بھی چیز ہمیں مد نظر رکھنی ہے کہ ہمارے جو بزرگ دنیا سے گئے ہیں کیا ان میں یہ چیز تو نہیں پائی جاتی کہ نان و نفقہ ان کے ذمے ہو جو انہوں نے ادا نہ کیا ہو، تو اس کی ادائیگی کی طرف بھی تمام مومنین کو توجہ دینی چاہیے۔ اب 3 صورتیں ہیں جو فقہا فرماتے ہیں۔ پہلی صورت تو یہ کہ جو سٹیٹس زوجہ کا ہے اس سٹیٹس کے لحاظ سے اس کو نفقہ دیا جائے۔ جو سٹیٹس ہے، مالدار ہے، اونچے سٹینڈرڈ کی ہے تو اس کو ویسا نفقہ دیا جائے، اگر متوسط ہے تو ویسا نفقہ جو ہے اس کو دیا جائے جیسا اس کا سٹیٹس ہے اس کے لحاظ سے دیا جائے۔ پہلی صورت تو یہ نکلتی ہے کہ خاتون کے معیار کو اس کے سٹیٹس کو مد نظر رکھا جائے، اور دوسری صورت جو ہے وہ مرد کا سٹیٹس ہے کہ مرد اپنے سٹیٹس کے مطابق اس کو نفقہ دے، کہ جو اس کا معیار بنتا ہے وہ زوجہ کو نفقہ پہنچائے۔ اور تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ دونوں کے سٹیٹس کے درمیان کوئی معاملہ طے کر لیا جائے کہ بیوی بہت امیر ہے، خاوند اگر غریب ہے، یا خاوند بہت امیر ہے لیکن بیوی کسی غریب گھرانے سے آئی ہے، تو اب یہ نہیں کہ وہ بہت کوٹھیوں کاروں والا ہے اور اس کو وہی گھر والا نفقہ دے، 1 سوٹ گرمی کا اور 2 سوٹ گرمی کے 2 سردی کے اس کو دے دیے اور اپنی ذمہ داری سے سمجھا میری پوری ہو گئی۔ نہیں، ایسے نہیں۔ وہ تیسری صورت جو بیان کی جا رہی ہے اس میں دونوں کے سٹیٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بیچ کا معیار طے کیا جائے گا کہ جو اس پر واجب ہوگا اپنی زوجہ کو دینا۔ یہ 3 صورتیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس کے اور معاملات ہیں، جو اس کے خرچ و اخراجات ہیں، اس کے اندر وہ اب کیا کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کو انسانی توجہ نہیں دیتا، یہ جو چیز اس کو ضرورت ہے، مثلا شیمپو کی، صابن کی ضرورت ہے، یہ بھی اس کے نان نفقے میں اس پہ واجب ہے مرد پہ۔ اگر خاتون بیمار ہے
تو اس کی جو ادویات ہیں وہ بھی واجب ہیں، اور یہاں تک فقہا فرماتے ہیں بیماری چھوٹی ہے یا بڑی ہے خدا نخواستہ تو بڑی بیماری پر بھی ویسے ہی نفقہ واجب ہے جیسے کسی عام نزلہ زکام بخار کے معاملات میں اس کے اوپر نفقہ واجب ہوتا ہے۔ کوئی مقدار علماء اور فقہا نے اس پہ معین نہیں کی کہ اتنا نفقہ دینا ہے اتنا نفقہ نہیں دینا، صرف حیثیت کے اعتبار سے جو 3 کیٹیگریاں بتائی گئی ہیں ان کا تعین کیا جاتا ہے اور اس طریقے سے نفقہ نکالا جاتا ہے۔ ہاں وہ خاتون جو بغیر کسی شرعی عذر کے ناراض ہو کر اپنے گھر چلی گئی ہے یا گھر نہیں گئی، گھر کے اندر ہی اس نے اپنے حقوق ادا کرنے چھوڑ دیے ہیں اور خاوند سے علیحدہ رہتی ہے، خاوند الگ سوتا ہے، وہ الگ کمرے میں ہوتی ہے، وہ بلاتا بھی ہے تو اس کی بات وہ نہیں سنتی، ایسی خاتون کا نان و نفقہ مرد پہ واجب نہیں ہے۔ جو بغیر شرعی عذر کے اس طریقے سے علیحدگی اختیار کرتی ہے، اپنے میکے چلی جاتی ہے یا گھر میں رہتے ہوئے اس سے قطع تعلق رکھتی ہے اور اپنے حقوق جو ہیں وہ ادا نہیں کرتی، تو ایسی خاتون کا نان و نفقہ جو ہے مرد پہ واجب نہیں ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو صحیح معنوں میں سیرت محمد اور آل محمد علیہ السلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔